الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد، آج ہمارے پیش نظر صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر موجود ہو، رائے کے دانے برابر بھی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں ایک بہت اہم اصول ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ جس میں تکبر موجود ہو وہ اللہ کی نظر میں بھی برا ہے اور مخلوق کی نظر میں بھی برا ہے. اب تکبر اور بہت سارے امراض کو جنم دیتا ہے. یہ تو گفتگو جو ہے یہ بہت بعد کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تکبر کی تعریف کیا ہے، تکبر کسے کہتے ہیں. بات اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یقیناً تکبر کی تعریف بہت آسان ہو جاتی ہے اگر ہم اسے یوں کر لیں کہ تکبر ایسی صفت ہے کہ جس شخص میں یہ پیدا ہو جائے وہ اپنے علاوہ ہر شخص کو کمتر، حقیر اور بہت ہی گرا ہوا سمجھتا ہے. اور تکبر ایسی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے. اگر تصوف کے اصطلاح میں جائیں اور امام غزالی اور دیگر بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں اگر ہم، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ تکبر جو ہے مہلکات میں سے ہے. ایسے اصولوں میں سے ہے اور ایسی صفات میں سے ہے کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. اگر آپ میں تکبر موجود ہے تو آپ کا ہر عمل برباد ہے. اگر کمپیریٹیولی برائیوں میں مقابلہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے، تو آپ کا محسوس ہوگا تکبر. دیکھیے، جھوٹ بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے، لیکن شاید اتنی تیز رفتاری سے نہیں جتنی تیز رفتاری سے تکبر کرتا ہے. حالانکہ برائی دونوں ہیں، مذمت دونوں کی آئی ہے، اور جھوٹ بھی خدا نخواستہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، مگر تکبر شاید بہت تیزی کے ساتھ معاملات کو ختم کرتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ شیطان کی تمام عبادات اور ریاضتیں یہ سب کے سب ایک لمحے میں کیوں گئیں؟ اس لیے کہ اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا. اللہ کی نافرمانی اس نے جو کی وہ تکبر کی وجہ سے کی. متکبر شخص کی ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ضدی بھی ہوتا ہے، اور چونکہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو بڑا نہیں سمجھے گا، تو وہ نہ بڑے کو بڑا سمجھتا ہے نہ چھوٹے کو چھوٹا. چھوٹا تو ہے ہی چھوٹا، بڑے کو بھی وہ اپنے سامنے بڑا ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اب شیطان نے نہ صرف تکبر کیا بلکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اس کا حکم نہیں مانا. اب اگر تکبر اس درجے کا ہو جائے تو وہ تو پھر ایمان گیا. تو بات یہ ہے کہ تکبر جس شخص پہ ہو وہ جتنی تیزی سے خود کو نقصان پہنچاتا ہے، شاید اتنی تیزی سے اپنے آپ کو نقصان میں کوئی بھی نہیں ڈالتا. اتنی تیزی سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا. اب تکبر کا ایک جو سینس ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھ لیں اور خامخواہ رائے قائم کر لیں کہ یہ شخص جو ہے اس میں تو تکبر موجود ہے. بات یہ نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ متکبر شخص وہ ہے جس کے قول اور فعل سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ متکبر ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کم گفتگو کر رہا ہے تو ہم یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس میں تکبر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی عادت ہو۔ پھر بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ محفل میں بھی تنہا بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ تکبر کر رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، یعنی فوری طور پہ یہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے جب تک پتہ نہ ہو اس بات کا۔ یا علماء میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان میں تکبر کا عنصر موجود ہے، لیکن شاید ایسا نہ ہو سکتا وہ کسی علمی مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اس لیے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ وہ ہماری طرف توجہ نہیں دے پا رہے تو تکبر کی وجہ سے نہیں دے رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ ملائیں گے تو ٹھیک سے نہیں ملائیں گے، تو اب بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان میں تکبر ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کیونکہ مصافحہ کرنا یہ تو مسلمان کی صفت ہے، مصافحہ تو کم سے کم اچھی طرح کرنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ 2 انگلیاں ملا دیتے ہیں، اور بعض کا تو یہ ہے کہ ہاتھ کو ایک طرف کر لیتے ہیں، اور اچھا بعض کا کیا ہوتا ہے، بعض میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سے گزر رہے ہیں تو وہ آپ سے ہاتھ ملانے کے بجائے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں گے۔ تو اب یہ بھی یعنی کچھ اوصاف ایسے ہیں جن سے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ آپ میں تکبر ہے۔ دیکھیے، جو شخص عالم ہو یا نعت خواں ہو یا صوفی ہو، اسے چاہیے کہ چونکہ اسے ہر وقت عوام سے رابطہ رکھنا ہے، تو ایسی تمام صفات جس سے یہ شبہ ہو کہ اس میں تکبر موجود ہے یا تکبر سے مشابہ حرکتیں یہ کر رہا ہے، ایسے صفات کو خود سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ عوام ان کی پیروی کرتی ہے، اور لوگوں کے دل میں ان کی طرف سے بدگمانی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی طرف سے اگر بدگمانی پیدا ہوگی تو اس سے دین کو نقصان کا اندیشہ ہے، اور یہ جو نقصان ہوگا یہ خود ان کی اپنی وجہ سے ہوگا، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی وہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چونکہ ہمیں نہیں مان رہے لہٰذا دین کو نقصان ہو رہا ہے، یہ ان کی اپنی عادتوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی ایسا رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ دار کے لیے آپ کے گھر پہ مہمانداری کا الگ انتظام ہے اور عوام کو آپ نے گھر سے باہر کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ گھر سے باہر کھڑے رہیے، جب دیدار کا وقت آئے گا تو آپ دیدار کر لیجئے گا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ تواضع اور اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفت مشہور ہے اور جو سب سے اعلیٰ صفت کے طور پر قرآن مجید میں بیان فرمائے گی، وہ یہی ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے انتہائی بڑے اور بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔